السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ 3 نشستوں سے ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبقوں میں آپ حضرات کو معرفہ اور نکرہ کی تعریف اور ان دونوں کی قسموں کے نام بتائے۔ پھر ان قسموں میں سے اس سے پہلے سبق میں ہم نے آپ کو ضمیر پہلی قسم، معرفہ کی پہلی قسم یعنی ضمیر مکمل طور پہ پڑھا لیا۔ وہ سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم معرفہ کی 7 قسموں میں سے دوسری قسم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے علم۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے علم۔ علم وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو کسی معین چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو اور اس میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو۔ جیسے زاہد، زاہد کسی ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم زاہد کو پکاریں گے تو یہ صرف زاہد ہی کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ ایک خاص جگہ کے لیے یہ نام وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عامر ایک خاص شخص کے لیے۔ جب ہم عامر بولیں گے تو عامر سے مراد وہ خاص عامر ہوگا جس کو ہم بلا رہے ہیں، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا۔ اچھا، علم کی پھر کئی قسمیں ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ سب سے پہلی علم ذات، وہ نام جو کسی ذات کو متعین کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، جو کسی خاص شخص کو، صحیح ہے۔ جیسے محمد، کراچی، دہلی، سجاد، یہ خاص ذات کو، خاص چیزوں کو، خاص اشخاص کو مقرر کرنے کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد کنیت دیکھ لیں۔ کنیت کہتے ہیں کسی کے ماں، باپ، بیٹا یا کسی اور چیز کی طرف نام منسوب کرنا، یہ کہلاتا ہے کنیت، اور یہ عربوں میں یہ عام ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، صحیح ہے۔ خطاب، وہ نام جو کسی بادشاہ یا قوم کی طرف سے کسی کو دیا گیا ہو، صحیح ہے۔ جیسے شیخ الاسلام اور امام اعظم۔ لقب، لقب وہ نام جو کسی تعریف یا برائی کی وجہ سے پڑ گیا ہو کسی کا، جیسے عالمگیر، عالمگیر بادشاہ گزرا ایک، اور آرج۔ تخلص، تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب، علامہ اقبال، سعدی شیرازی، صحیح ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو شعراء اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ عرف، عرف وہ نام ہے جس کی وجہ سے، جس سے کوئی مشہور ہو گیا ہو، وہ اس کا نام نہ ہو بلکہ اس سے وہ مشہور ہو گیا ہو، جیسے شاہ ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کا اصل نام احمد ہے، لیکن وہ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے نعمان، ٹھیک ہے۔ نعمان نام تھا لیکن یہ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ 7 قسمیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے تیسری قسم ہے اسم اشارہ، وہ اسم جو کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ فارسی کے اسماء اشارہ دیکھ لیں۔ فارسی کے اسماء اشارہ یہ ہیں: این، آن۔ این واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، مؤنث واحد مذکر اور مؤنث قریب کے لیے، صحیح ہے۔ واحد کے لیے چاہے وہ مذکر ہو، صحیح ہے، چاہے وہ مؤنث ہو، واحد قریب کے لیے۔ اور یہ واحد بعید کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ آن مطلب وہ، اینان، اینہا
یہ جمع قریب کے لیے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے، جمع ہو اور قریب ہو. اور آنان آنہان وہ جمع بعید کے لیے، مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے. اور آنان اور آنہا میں اور اینا اور آنہا میں فرق سمجھ لیں، ان دونوں میں اور ان دونوں میں. یہ شروع کے آنان اور اینا یہ جاندار کے لیے، اور اینہا اور آنہا یہ غیر جاندار کے لیے بولے جاتے ہیں. اچھا، این کی جگہ ام بھی استعمال ہوتا ہے، ام کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ روز، شب اور سال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. امروز آج کے دن، ٹھیک ہے، آج، ام شب آج رات، ام سال اس سال، صحیح ہے. تو اچھا یہ دیکھ لیں، جیسے این قلم، یہ قلم، یہ اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہا جاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ حضرات کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ معرفہ کی چوتھی قسم یعنی اسم موصولہ کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے. آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.